الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 محرم الحرام 1443 ہجری، 3 ستمبر 2021 یوم الجمعہ فرائیڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 34. اس کے پہلے والے آڈیو میں فرشتوں کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی کہ انہوں نے سجدہ کتنا طویل کیا، کب کیا. اس سجدے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی میں نے. اب جس نے انکار کیا، اللہ عز و جل کا ارشاد پاک فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس یہ اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس، ہر خیر ہر بھلائی سے مایوس، ہر خیر سے دور، بلس سے بنا ہے. یہ شیطان کا معنی دور ہے، اس کا معنی مایوس ہے. شیطان سے شیطان، شیطانن. تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی خیر سے، جو بھی تمام خیر و بھلائی سے مایوس ہو چکا ہے، اسے مایوس کر دیا گیا. اب اسے کوئی خیر ملنی نہیں ہے. یہ ہے ابلیس کا معنی. پر یہ ابلیس شروع سے ابلیس نہیں تھا. میں نے پیچھے بھی عرض کیا، پہلے یہ میں نے ایک آڈیو پیچھے کہیں پورا بنا ہے کہ اس میں ذکر تھا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ زمین پر آیا تھا اور اس نے جنوں سے قتال کیا تھا. جنوں کو جو فتنہ فساد زمین پر کر رہے تھے انہیں ختم کیا تھا، انہیں مارا تھا. یہ سردار تھا اس فوج کا. اور پھر اب یہ روایتیں کچھ ایسی مل رہی ہیں کہ فرشتے زمین پر آئے تھے تو اس کو دیکھا، انہیں اچھا لگا تو زمین سے اٹھا کر جنتوں میں لے گئے، آسمان پر. تو تھوڑا میں کنفیوز ہوا کہ وہ روایت پہلے کیا میں نے بیان کی اور اب یہ کیا آ رہا ہے. تو اس میں تطبیق، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ میں آیا، یہ اللہ نے راستہ مجھ پر کھولا، گویا کہ آسانی عطا فرمائی کہ فرشتے زمین پر آتے رہتے تھے، جن یہاں پر بسے ہوئے تھے، جنوں کو یہ سزا بھی دیتے تھے. انہی میں یعنی جن جب اچھائی برائی میں لگے ہوئے تھے ان کی نظر اس پر پڑی. یہ چھوٹا سا تھا، روایت میں ہے. یہ بڑی تفصیل سے ذکر اس کا تمام تفاسیر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور بہت مباحث ہیں اس بارے میں. عبادتیں کر رہا تھا، چھوٹا تھا. فرشتوں کو اچھا لگا کہ یار اتنے لوگ ہیں، یہ اتنے جن ہیں جو گناہ میں ملوث ہیں، یہ عبادتیں کر رہا ہے. انہوں نے اسے، بڑا خوبصورت تھا، یہ بہت خوبصورت تھا، تو اسے اٹھا کر زمین سے آسمانوں میں لے گئے. وہاں بھی یہ عبادتیں کرتا رہا کافی سال، 80,000 سال روایتوں میں ہے. 80,000 سال، اس کا کیلکولیٹ کرے تو مجھے پتہ نہیں کتنے کروڑ سال بنیں گے. 80,000 سال کا آتا ہے، روایتیں موجود ہے. اتنے سال اس نے عبادتیں کی ہیں اللہ کی. حال یہ تھا کہ کبھی جنت میں، اچھا جنت میں جانے تک کی اس کو اجازت تھی،
روایتوں میں کہ یہ جنت کا محافظ تھا. حارث عربی میں ہوتا ہے، اس کا نام حارث تھا. عربی میں حارث، عبرانی میں عزازیل، جسے اللہ نے عزت دی، عزت والا تھا، جنت کی رکھوالی کرنے والا تھا، جنت کے رکھوالی کرنے والوں میں سے تھا. اسے حکومت دی گئی. یہاں تک روایتوں میں موجود ہے. پورا یعنی آسمان دنیا کے معاملات کا مدبر تھا. مدبر یعنی تمام معاملات کو دیکھنے کرنے والا، تدبیریں کرنے والا. آسمان دنیا، جو دنیا کا پہلا جو آسمان ہے، اس کی تمام تدبیریں یہ کرتا تھا. اسے حکومت دی گئی تھی، زمین کی حکومت، آسمان کی حکومت. ساری روایتیں تفسیر دور منصور، تفسیر طبری میں تو کافی تفصیل سے کئی صفحات لکھے ہوئے ہیں، اور بھی تمام تفاسیر میں. اب میں ایک ایک کا صفحہ نمبر اور سب بتانا شروع کروں تو کافی طویل ہو جائے گا سلسلہ. بس یہ ہے کہ تمام تفاسیر میں، تفسیر دور منصور میں ہے 370 غالباً صفحہ ہے. تفسیر طبری میں تفسیر طبری 540 جلد اول، تفسیر در منصور صفحہ نمبر 217، تفسیر بغوی صفحہ نمبر 363، تفسیر نجم الفرقان جلد دوسری صفحہ نمبر 642، تفسیر نعیمی میں، اور اس کو جو سب تمام تفاسیر کا اردو ترجمہ، اردو نچوڑ، تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 288، 87 سے شروع ہے. تفسیر طبری میں 540 سے پہلے ہی شروعات ہے، 35 یا 36 پر اسے لکھنا آپ نے بیان کرنا شروع کیا اس کی تفصیل. تو خیر یہ تمام تفاسیر کا جو نچوڑ ہے کہ اسے حکومت دی گئی. مدبر سماع کا جو تھا، آسمانوں کا مدبر تھا آسمان کا. یہاں بھی اتنا بھی لکھا گیا ہے کہ یہ فرشتوں میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ، سب سے اچھا اجتہاد کرنے والا تھا. اجتہاد یعنی ایک بہت بڑی، سمجھ لیجئے کہ علم کی ایک بہت بڑی قسم ہے، مجتہد جسے کہا جاتا ہے. اس وقت میں یہ فرشتوں کا مجتہد تھا. اتنا علم تھا. فرشتے اسے سوال کرتے ہی جواب دیتا، فرشتوں کے مسائل حل کرتا تھا. مفتی تھا، بہت بڑا مجتہد تھا. علم میں بھی سب سے زیادہ، خوبصورتی میں بھی بہت زیادہ، بہت نوازا اللہ نے اسے. اللہ عز و جل سے کچھ چھپت کرو. فرشتے آئے تھے، عرض کی اللہ اسے رکھنا رکھو. اللہ جانتا تھا کیا ہے، کیا ہونے والا ہے. یہ اتنی ساری چیزیں جب اسے ملی نا، تو تمام تفاسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ اجتہاد میں زیادہ، علم میں زیادہ، جنت کے خزانے اس کے حوالے، جنت میں آنا جانا اس کے پاس اجازتیں اس کو ملی ہوئی ہے، آسمانوں کی تدبیریں کر رہا ہے، زمین کی حکومت ملی ہے، سب کچھ ملا ہے. اور پھر جو روایت میں نے پہلے بیان کی تھی کہ یہ جنوں کو مارنے کا سردار بنا، تو پھر یہ یہاں سے سمجھ لیجیے کہ پہلے فرشتے پہلے آئے ہوں گے، اسے لے کر گئے ہوں گے، اوپر رہ رہا تھا. پھر اس کے بعد جب حکم ہوا تو یہ ساتھ میں فرشتوں کے آیا، سردار مطلب کمانڈر بن کر آیا اس فوج کا، اور جنوں کو مارا اس نے. اس طریقے سے تطبیق ہو سکتی ہے. تو اتنا جو سب کچھ اسے ملا نا، تو روایتوں میں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اسے عطا کی گئی، اسی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا. اور پھر وہی گھمنڈ اسے لے ڈوبا، وہی تکبر اسے لے ڈوبا. تو یہاں پر یہ جو باتیں عرض کرنی تھی کہ اس کا نام ابلیس، ابلیس کا معنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس، ہر خیر سے مایوس. اس لیے
कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने, होता है हम बोल देते हैं बच्चों अगर कोई इबलीस है, मत बोलिए। इबलीस तो मायूस है, उसे रहमत से कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं, और इंशाअल्लाह हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत हिस्सा मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये इबलीस, इसी के बारे में जिक्र हो रहा है, अभी बात शुरू हुई है, पहले भी जिक्र आया था, अभी यहाँ पर नाम के साथ, तो इसलिए नाम का इबलीस की कुछ, मैं तो बस ये 10 मिनट में आपको बोल दिया मैंने, पर ये यकीन मानिए बहुत, अगर सब पढ़ना अगर शुरू कर दूँ रिवायतें सारी, तो बहुत तफसील होगी। अब एक तफसील बाकी है, वो ये कि बहुत से उलमा जो हैं इसमें इख्तिलाफ है कि ये जिन था या फरिश्ता था। इसके बारे में इंशाअल्लाह अभी लेकर बैठूंगा तो काफ़ी तवील हो जाएगा ऑडियो, अगले ऑडियो में इसको सुनते हैं इंशाअल्लाह, इसकी तफसील के ये इबलीस जो था जिन था या फरिश्ता। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही इल्म की हासिल करने की सआदत नसीब फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की सआदत नसीब फरमाए। दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल चलता रहे, बढ़ता रहे और कुछ सवाब जारिया का हमारे लिए सामान बन जाए। आमीन।